تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اسی کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہوں میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کے طرف چلنے سے رکنا، اور اسی طرح باقی اعضاء بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا ہے کسی مرض کے لیے جب دوا لاتا ہے، یہ دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے زہر بھی ملا دیتا ہے۔ اس مرض کے لیے وہ دوا تو مفید ہوگا اور فائدہ مند ثابت ہوگا مگر یہ زہر اس کو ساتھ ہی ہلاک اور برباد بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز افطار کے بعد حلال مال سے جتنا زیادہ نہ کھا لے کہ بہت ہی زیادہ پیٹ بھر جائے اور کھٹی ٹھکاریں آنے لگے، اس لیے کہ روزے کے غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ قوت شہوانیہ کو کم کرنا اور قوت نورانیہ کا پیدا کرنا ہے۔ کیا ہے کہ ہم 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینے اس میں کچھ کمی ہو جائے تو کیا جان نکل جاتی ہے، مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت اور سحری کے وقت اتنا زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں، بغیر رمضان کے اور غیر روزے کے حالت کی اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ میرے عزیزوں، شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرے۔ حقیقت ہم لوگ بجد اس کے اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ ہمیں جو ہے کھانے کو ملتا ہے جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد ان پہ پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے کمزور ہونے کا اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزہ کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اس کے یہ ہیں کہ روزے سے ہمارے زندگیوں میں جو ہے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو اور ہم گناہوں سے بچنے والے بنے۔ وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا یہ بھی اس پر موقوف ہے۔ کچھ وقت بھوکے کے حالات میں گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے اور اس کے راستے کو بھوک کی وجہ سے بند کرو، اور تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس روزے میں دلوں کے اندر محبت اور تقوی جو ہے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جب جو کہی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان اور الزام ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پہ گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، کہ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل و ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو سود سے حفاظت فرمائے۔ 1 درہم سود کا 35 زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی اور مسلمان کو پریشان کرنا ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان سے کچھ متعدد روایت جمع کر دو، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں۔
مگر اسی پر جو ہے بس کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، علماء فرماتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی خالی۔ آخر تو کوئی بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے، درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ تو میرے عزیزوں، چھٹی چیز جس کا لحاظ رکھنا ہم سب کو بہت ضروری ہے اور خاص کر کے روزے دار کے لیے ضروری ہے، فرماتے یہ کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر نامعلوم کون سے ایسے گناہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم اسے توجہ نہیں کرتے، ایسا تو نہیں جس کی وجہ سے یہ منہ پہ مار دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔